اس سے پہلے جب کارگل جنگ ہو رہی تھی تو کیا بھارتی ایئر فورس بار بار نہیں یہ کہتی رہی کہ سر ہم ہر صورت میں خالی کروا لیں گے کارگل کی پہاڑیاں، لیکن آپ ذرا ہمارے کچھ طیاروں کو کچھ علاقوں میں بین الاقوامی سرحد سے آگے جانے دیں؟ یہ بات تو میٹر آف ریکارڈ ہے نا۔ آپ بتا بھی چکے پہلے، نہیں میرے کو چھوڑو تم، میں نے تو آپ بات کے جو منہ سے کتابوں میں آف کورس ٹھیک ہے۔ تو لیکن اٹل بہاری واجپئی کہتے رہے کہ نہیں، ویکیٹ کارگل وداؤٹ کراسنگ جو انٹرنیشنل باؤنڈری فار اے سیکنڈ، ویکیٹ اٹ۔ آ گئی سمجھ؟ اور حتیٰ کہ انہوں نے کہا کہ ایل او سی بھی نہیں کنٹرول آپ نے کراس کرنا اپنی ٹیریٹری میں رہتے ہوئے۔ تو بالآخر بات پرائم منسٹر کی پریویل کرتی ہے۔ میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں، اب دیکھیں نا وہ جذبات جتنے بھی ہوں، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کوئی اس طرح کی صورتحال بنے کہ ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ جائے، کوئی عوامی تحریک ہو جائے، لیکن جب تک فی الوقت آپ کہتے ہیں کہ نریندر مودی کے پاس اپنی خفت مٹانے کا واحد راستہ ہے کہ پاکستان پہ حملہ کر دیں۔ مجھے یہ خدشہ لیٹس بی آنیسٹ، اور اللہ کرے کہ میں غلط ثابت اللہ کرے آپ غلط ثابت ہوں گے۔ بالکل، میں دیانتداری سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہوں کہ میں غلط ثابت ہوں۔ بٹ دیکھیں نا، ہندوستان کا وزیر اعظم بھی کسی سسٹم کے متحد ہے نا، کابینٹ ہے، پارلیمان ہے، پھر وہ افواج جو سے پہلے کہہ رہی تھی کہ نہیں کر سکتے ہیں، بس ہماری یہ کیپیسٹی نہیں ہے مکمل حملہ کرنے کی، اور اس نے انکار کیا، کہا یہ کرو، ضد کی، اس ضد میں نقصان اٹھایا ہندوستان کی فوج نے، پوری دنیا میں بدنامی ہوئی ہندوستان کی فوج آپ کی۔ یہ عقلی باتیں کرتے چلے جائیں۔ فیکٹ یہ ہے کہ نریندر مودی اس وقت انڈیا کا پرائم منسٹر ہے، اور انڈیا کا پرائم منسٹر اگر یہ کہتا ہے کہ مجھے حملہ درکار ہے تو حملہ ہوگا، پیریڈ۔ میں اس بحث میں نہیں رکنا چاہتا کہ یہ الگ بات ہے، میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر وہ حملہ کریں گے تو ہائے اللہ بھاگ جائے۔ میرا تو اپنا یہ میں بضد ہوں کہ ظاہر ہے کہ بلکہ مجھے امریکہ، the big player امریکہ، ٹھہرے نہیں تو امریکہ کا بابا، امریکہ کا اس وقت ظاہر ہے کہ رو رہا نا یہ جنگ بند، پھر ہوگا نا اگر یہ اس طرح کی اور سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے۔ ابھی بابا ابھی جنگ تو بہت دور کی بات ہے۔ ایک بات بڑی کلیئر ہوتی جا رہی ہے کہ ٹرمپ پاکستان کی محبت میں نہیں، بھارت کے ساتھ اس کی سوئی اڑ گئی ہے کہیں۔ اچھا، وہ کیسے؟ سر ابھی یو ایس سیکرٹری آف کامرس، یعنی امریکہ کا جو وزیر کامرس ہے، وزیر تجارت ہے، ہاورڈ لوٹنک، اس نے کہا ہے کہ کچھ ایسے چیزیں ہیں جنہوں نے امریکہ کو بہت خفا کیا، یعنی کہ اوپر تلے ایسے واقعات ہوتے رہے۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں، میں صرف کوٹ کر رہا ہوں، میں کہیں بھی اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہیں کر رہا۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر آپ اپنا جو ملٹری سامان ہے وہ آپ روس سے خریدتے ہیں، یہ انڈیا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ انہوں نے کہا کہ آپ جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ کچھ ملٹری کا سامان امریکہ سے بھی لینا شروع کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہو گئی بات۔ اس کے بعد جو آپ ہمیں آرڈر دیتے ہیں ملٹری کے، وہ تیار ہونے میں بہت وقت لگے گا۔ ٹھیک ہے جی، اب ہم سے اسلحہ مانگنے کے باوجود آپ برکس نامی تنظیم میں ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اور وہاں آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو مل کر، یعنی اس تنظیم کے تمام جو رکن ممالک ہیں وہ باہم مل کر دنیا کو ڈالر کی اجارہ داری سے نجات دلوائیں، یعنی ایک دوسرے کی یعنی کرنسی میں کوئی سویپ شویپ، جیسے ہم بھی کرتے رہتے جی، پاکستان کے چین کے ساتھ جو ہے بجائے ڈالر میں یوان میں ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یوان میں ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ صدر نے، یعنی ہمارے صدر نے اس کے بارے میں بارہا کہا ہے کہ بھارت اس چیز کو اٹھائے۔ کس چیز کو؟ اسی بات کو کہ بھائی آپ لوگ کس چکر میں پڑ گئے ہیں کہ آپ ڈالر کی اجارہ داری ختم کرنا چاہتے ہیں یا ہمارے دوست ہیں؟ لیکن
باوجود اس کے کہ ہم نے کہا کہ اس کو زیر بحث لائیں کہ آپ فیصلہ کریں، اپنا مائنڈ میک اپ کریں کہ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ نے کبھی بھی اس کو سیدھے انداز میں ایڈریس کرنے کی کوشش نہیں کی ہمارے سوال کو. اینڈ آئی تھنک اس کی وجہ سے آج ہم اس مقام پر ہیں. اتنے اختلافات کو سارے وجوہات سامنے رکھ دی بھائی کیٹیگوریکلی کہ یہ آپ لیٹر لکھا انہوں نے. ان سے یعنی باتیں کرتے اور دوسرا وہ ایک اور بھی تو پروڈکشن بند ہوئی ٹیسلا کی، سوری نہیں وہ کل ہوئی تھی ہوگی نا. وہ ٹیسلا وہی جو کہ اس کی وہ ایلان مسک جو بناتا ہے گاڑی، چلیں ٹھیک ہے. تو اس کے تو حوالے سے ہندوستان اور امریکہ کے درمیان اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں، شدت بڑھتے جا رہے ہیں، اور اس کی وجوہات بھی میں نہیں امریکی. ابھی بریک لینے سے پہلے صرف ایک بات کر لو، 30 سیکنڈ بھی نہ کرو پلیز، 1 منٹ لے لو. بھائی میرے ابھی خبر آئی ہے کہ یوکرین نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے روس کو کریمیا سے ملانے والا جو پل ہے وہ اس کی جڑوں میں دھماکے کر کے تباہ کر دیا. اب یاد رہے کہ کریمیا جو ہے یہ جزیرہ ہے اور یہ روس کے لیے بہت اہم ہے. یہ کریمیا بنیادی طور پر مسلم اکثریتی علاقہ تھا، بہت اچھا جزیرہ ہے، اور یہ خلافت عثمانیہ کا تھا. وہ ترکیہ والی. جی سر. اور اس کو کریمیا یہ روس کے پاس کیسے گیا؟ بس وہ جنگ ہوتی رہی بھائی، اور بڑی لمبی جنگ ہوئی، کوئی تقریباً 300-400 سال، اور یہ 1780 میں کوئی 1780 میں یہ روس کے ساتھ روس نے زار روس کی جو ہے نا حکومت اس نے لیا تھا. اب یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا، کیونکہ کریمیا جو ہے مثلا کہ چیخوف ایک بہت مشہور افسانہ نگار اور ڈرامہ نگار ہے روس کا، اس کو ٹی بی تھی، اس نے اپنے آخری عمر وہاں گزاری ہے. اور بہت سارے لوگ روسی جو ہیں وہ ٹریٹمنٹ کے لیے، جیسے ہمارے ہاں یار یہ مری میں وہ کیا وہ بنا ہوا تھا جہاں پہ سینیٹوریم میں نہیں آ کے لوگ رہتے تھے، وہ ایک خاص علاقے میں. ٹھیک ہے. تو کریمیا کے ساتھ روس یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمارا ہے، ہم نے ترکی کے ساتھ جنگ لڑ کے اس کو لیا. 40 سال 30-40 سال لمبی کل جنگ پرسوں لڑ رات کے کا لیا. حملہ جس میں بمبار تیارے اور فائٹر جیٹس، اور آج تو سیدھا سادہ نا کہ کریمیا بھی تمہارے ہاتھ سے گیا جو تم نے ترکی سے چھینا تھا. اللہ بھلا کرے. تو سچویشن خراب ہوتی یا تو یوکرین اس کو لے کر تو واپس ترکی والوں کو کہے، رجب کو کہے. پوٹن تو خاموش ہے ابھی تک، ان کی جانب سے کوئی آفیشیل یہ سٹیٹمنٹ. زیادہ خوفناک بات ہے کہ روس کے 41 ماشاءاللہ وہ ہو جائیں تیار، تو اللہ خیر کرے. کیونکہ کچھ ایسے ٹی وی چینلز ہیں جی باہر کے، اور کچھ سوشل میڈیا کے اوپر وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ شاید اللہ میرے منہ میں خاک، آج پوتن بدلہ لے گا.